ایک سوال ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں جو پیدا ہوئے ہیں تو وہ کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ بتائیں آپ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں؟ جی جلدی جلدی ہمت کیجئے اور آئیے. کس لیے آئے ہیں اس دنیا میں؟ میرا جو سوال، ہاں یس آئیے یہاں. جن لوگوں کو جواب دینا ہے، اچھا ڈرنا نہیں ہے، غلط ہوگا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے. بہت اچھا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اور کوئی؟ اور کوئی؟ آ جاؤ عدنان نظر، جلدی 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 آ جاؤ. چلو بولو. قرآن پاک. قرآن پاک کیا پڑھنے کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. جواب ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. کوئی نہیں. اسلام کو پھیلانے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے. چلیے اور کوئی؟ کم. اپنی آخرت سنوارنے. شہادت حق اور اقامت دین. چلیے، شہادت حق اور اقامت دین. بہت سخت جواب. شاید بچے یہاں پر سمجھ پائے ہوں گے. جو بات آپ سمجھ رہے ہیں نا، اس کو اصل وہ جواب آنا چاہیے تھا. چلیے ٹھیک ہے، کچھ جواب آیا ہے. ایک تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے، عبادت عبد سے بنا ہے. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلامی کی، اور غلامی کرنا ہے کس کی؟ اللہ کی غلامی. جیسے ہی غلامی کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ غلام جو ہوتا ہے، غلام کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، اپنے آقا کی مرضی کے اکارڈنگ چلتا ہے. ایک جواب آیا آپ کا کہ آخرت سنوارنے کے لیے، مطلب ہم آخرت میں مرنے کے بعد جو جنت اور جہنم ہے اس میں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ جنت کیسے ملے گی؟ اس دنیا میں کیا کام کرنا ہوگا کہ جنت ملے گی؟ جی اچھے کام کرنا ہے، نیکی پھیلانا ہے، نیک بننا ہے. جھگڑا نہیں کرنا ہے، بلکہ جھگڑا اگر کہیں ہو رہا ہے تو اس کو صلح کرنا ہے نا. اچھے کام کرنے ہیں، امن قائم کرنا، پیس قائم کرنا ہے. یہ ساری چیزیں، جھگڑا نہیں کرنا، نیک بننا، نیکی پھیلانا، اچھے کام کرنا، جھگڑا کہیں ہو رہا ہے تو اس کو روک دینا، اس میں صلح کرا دینا، امن قائم کرنا، پیس قائم کرنا. اسی کو ایک بڑے اور ایک جملے میں کہا جاتا ہے شہادت حق، حق کی گواہی. اور حق کیا ہے؟ وہی ہے جس کی آپ غلامی کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، ہے نا. اس کی بات حق ہے، یعنی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے حساب سے، اس کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزار دینا، اپنے آپ کو اس میں اپنے آپ کو غلام بن کے زندگی گزارنا. یہ ہے اصل. پہلی بات، ہم جو پیدا ہوئے ہیں نیک بننے کے لیے، لہذا نیک بنیں گے اور نیکی پھیلائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات، جھگڑا نہیں کریں گے، آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے. اور اگر کہیں جھگڑا ہو رہا ہے تو اس میں کیا کریں گے؟ اور جھگڑا لگا دیں گے.
کیا کریں گے؟ جھگڑا کو روکنے کی کوشش کریں گے، صلح کرائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیس قائم کریں گے، امن، شانتی، اس کو قائم کریں گے۔ اور چوتھا، عدل کی بات، انصاف کی بات کریں گے، انصاف کریں گے دوسرے کے ساتھ، اور انصاف قائم کرنے کے لیے کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پانچویں اور آخری بات آج کے لیے کہ ہم جو ابھی بات آئی کہ عبادت کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، تو ہر ممکن ہماری کوشش ہوگی کہ عبادت کا بھی کیا مطلب بتایا؟ عبادت کس چیز سے بنا ہے؟ کون سے لفظ سے؟ عبد سے، اور عبد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غلامی کے۔ تو ہم کو غلامی کرنی ہے کس کی؟ ایک اللہ کی۔ لہذا ایک اللہ کی تمام باتوں کو ہم مانیں گے۔ غلام کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی مرضی نہیں چلے گی، ہمارے جو آقا ہیں، ہم جس کو اپنا آقا تسلیم کر لیا ہے، اس کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی کوشش ہمیں ہر ممکن کرنی ہے، تبھی جا کے ایک جو جواب آیا کہ آخرت سنوارنے کا، تبھی جا کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں اور اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں، اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ اللہ کو نہیں دیکھیں؟ کوئی ایسا آپ میں سے ہے جو اللہ کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں؟ کتنے لوگ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، سارے بچے ہاتھ اٹھا دیے، واہ! تو جان لیجئے اللہ کا دیدار کرنا ہے تو یہ باتیں جو آپ کو ہم نے بتائی، نیکی پھیلانا ہے نا، امن قائم کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے، نیک بننا ہے، اچھی اچھی باتیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی غلامی کرنی ہے، اللہ کی تمام باتوں کو تسلیم کر لینا ہے، مان لینا ہے، چو چرا نہیں کرنا ہے، اف بٹ اگر کچھ نہیں کرنا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ اللہ کا فرمان ہے، فوراً حکم بجا لانا ہے، تبھی جا کے ہم کو جنت مل سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔